اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ شروع ہوئی تھی اور آیت نمبر 36 تک کل سبق ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ حاشیے پر لکھیں گے 5 درخواستوں کے جواب میں 5 انعامات کا ذکر، ٹھیک ہے؟ 5 درخواستوں کے جواب میں 5 انعامات کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 5 درخواستیں کی، 5 دعائیں مانگی، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک نے کتنے انعامات دیے؟ 5 انعامات دیے۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، مننا کے نیچے لکھیں انعام نمبر 1، انعام نمبر، اور یقیناً ہم نے آپ پر احسان کیا مرتن اخری، دوسری مرتبہ، مرتن اخری دوسری۔ اب پہلا احسان کیا تھا؟ پہلا احسان تو یہ تھا کہ آپ پیدا ہو گئے اور محفوظ رہے، اس لیے کہ اس وقت تو حکم یہ تھا کہ بھئی جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، تو آپ کی پیدائش پھر آپ کا زندہ رہنا، محفوظ رہنا، یہ تو اللہ کا ایک انعام تھا، سمجھ گئے؟ اس لیے مرتن اخری کیا ہے؟ دوسری مرتبہ۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، اب یہ دوسرا انعام کیا ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ ہم نے آپ پر دوسرا احسان جو کیا اس کی تفصیل کیا ہے؟ اذ اوحینا الی امک، یاد کریں جب ہم نے القاء کیا، تھوڑا سا آواز کم کرو، اوحینا کا ترجمہ لکھیں القاء یا الہام، دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وحی تو صرف پیغمبر پہ آ سکتی ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تو نہیں ہے، تو اوحینا ہم نے الہام کیا یا القاء کیا، دونوں کہتے ہیں دل میں کوئی بات ڈال دینے کو، اور ہم نے الہام کیا یا القاء کیا الی امک، آپ کی والدہ کی طرف، امک کے نیچے لکھیں محیانہ، یہ ان کی والدہ کا نام ہے، محیانہ۔ کیا القاء کیا؟ ما یوحیٰ، ما یوحیٰ، وہ باتیں جو وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے، وہ باتیں جو وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں ہم نے اتنا احسان کیا کہ وہ وحی والی باتیں آپ کی والدہ کے دل میں القاء کے ذریعے سے ڈال دیں، ان کو بتا دیں۔ اب کیا باتیں تھیں؟ انقذی فیہ فی التابوت، کہ ڈال دیجئے اس بچے کو فی التابوت، ایک صندوق میں، تابوت ایک صندوق میں، اقذی ڈال دیجئے، رکھ دیجئے، ایک صندوق میں اس بچے کو رکھ دیجئے، فاقذی فیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو ڈال دیجئے فی الیم، دریا میں،
جب ان کو لگا کہ بس اب تو بچہ محفوظ نہیں ہے، تو اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں ڈال دیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دیں، صندوق کو دریا میں ڈال دیں۔ اب ظاہراً بچے کا صندوق میں رکھنا یہ بھی خطرناک، پھر اس صندوق کا ایسے دریا میں ڈالنا یہ بھی خطرناک ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کو دریا میں ڈال دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور پھر دریا اس کو لگا دے گا ساحل سے۔ دریا اس کو کیا کرے گا؟ لگا دے گا۔ لگانا جانتے ہیں نا، یعنی یہ پانی لے جاتے ان کو ایک کنارے پہ لگا دے گا ساحل سے، اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس بچے کو لے لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے۔ عجیب اللہ کی شان دیکھیں، ساری باتیں بتائی کہ جو اس بچے کو وصول کرے گا تو وہ عام آدمی نہیں ہوگا، وہ سب سے بڑا دشمن ہوگا اس دنیا کا، جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ لیکن اللہ وعدہ فرما رہے کہ میں بچے کی حفاظت کروں گا۔ تو کس نے لیا تھا بچے کو؟ فرعون نے نا، فرعون نے لے لیا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لکھیں انعام نمبر 2، انعام نمبر 2۔ موسیٰ علیہ السلام پر دوسرا انعام کیا ہوا تھا؟ فرمایا اور ہم نے آپ پر ڈال دی اپنی طرف سے محبت۔ کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی۔ ہم نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یعنی آپ اتنے محبوب ہو گئے کہ جو آپ کو دیکھتا تو اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جاتی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا نا، تو اس حفاظت کے اسباب کیا کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی۔ اس محبت کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ کسی نے ان کے ساتھ قتل کا یا کوئی اور ارادہ کیا ہی نہیں، وہ سب ختم ہو گیا، اس سے تو محفوظ ہو گئے۔ لیکن اب بچے کی دیکھ بھال، پرورش، کھانا پینا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وہ بھی ہماری نگرانی میں ہوگا، یہی لوگ کریں گے، انہی کا خرچہ لگے گا اور آپ عیش و عشرت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم، اذ ای اذکر، یاد کریں اس وقت کو، تمشی اختک، جب آپ کی بہن چل رہی تھی، جب آپ کی بہن چل رہی۔ اب آپ حضرات نے واقعہ سنا ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کو صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو ایک بے چینی تو تھی، ماں تھی، تو ان کی بہن تھی بڑی، ان کا نام بھی مریم تھا، ان سے کہا کہ آپ ذرا نظر رکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ کنارے کنارے چلتے اس نے تو دیکھ لیا کہ وہ تو فرعون کے محل چلا گیا، تو آ کے اس نے بتایا کہ کام تو اور خراب ہو گیا، اور وہ فرعون اور اس کے آدمیوں نے وصول کر لیا۔ خیر جب یہ بچہ محل گیا تو وہاں پھر کھانے پینے کا مسئلہ ہوا، تو دودھ پلانے والی مرضعات لائی گئی، لیکن اس بچے نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو ان کی یہ بہن حضرت مریم بھی وہاں پر موجود تھی اس مجمع میں۔ جب کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک رش بن جاتا ہے، تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ایسا ایک بچہ ملا ہے لیکن وہ دودھ قبول نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو میری نظر میں بھی ایک عورت ہے، میری نظر میں بھی ایک عورت ہے، اور اس کا دودھ جو ہے وہ مصر کے بچوں کو بہت موافق آتا ہے، بہت مشہور ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں اس کو بھی لے آتی ہوں۔ حالانکہ وہ عورت کیا تھی؟ ان کی سگی والدہ تھی۔ تو حکمت کے وقت انسان کو توریے کے الفاظ اور کلمات تو بولنے پڑتے ہیں، سمجھ گئے دوست؟ یہ وہ قصہ ہے۔ استمشی اختکا،
جب آپ کی بہن چل رہی تھی، اختک کے نیچے کیا لکھا؟ مریم. فتقولو، پھر وہ کہنے لگی، تقولو کے نیچے لکھے اجنبی بن کر. کیا بن کر؟ اجنبی. یہ تو نہیں بول سکتی تھی کہ میں اس بچے کی بہن ہوں. اجنبی بن کر کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں، علی ایک ایسے گھرانے پر، من یکفلہ جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے، جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے. اب اللہ پاک کا نظام چل رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں فرجعناک الی امک، اے میرے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو لوٹا دیا، الی امک آپ کی والدہ کی طرف، ہم نے لوٹا دیا. تدبیر سب ہم نے بنائی، ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف. پھر ان کو لایا گیا اور جیسے ہی دودھ لگائے تو انہوں نے پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا بھئی ان کو تو محل میں روک لو. اب ایک ہفتہ گزرا، ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا بھئی میرا بھی گھر ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، وہاں جانا ضروری ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں بچے کو لے جاتی ہوں وہاں پہ اور ہفتہ 10 دنوں میں لا کر آپ کی ملاقات کروا دوں گی. تو اور کوئی راستہ تو تھا نہیں. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں، ملاقات کے لیے لایا کریں، باقی سب خرچہ نان نفقہ یہیں سے آپ وصول فرمائیں. یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت ہے دوستو، کہ دشمن کے گھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو محفوظ بھی رکھا، اور اسی کے خرچے پر اللہ پاک نے فرمایا کہ خرچہ بھی آپ کا ہوگا اور آپ کے سارے نظام کو گرانے والا بچہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہی بڑا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوگا. تو آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن اور تاکہ وہ غم نہ کرے، وہ غم نہ کریں. اللہ کی مان کر جو نفس پہ پیر رکھتا ہے نا دوستو، اس لیے کہ یہ آسان تھا کہ اپنے بچے کو بند صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کرے. نہ عقل مان رہی ہے اور نہ جذبات، لیکن اللہ کا حکم تھا جو دل میں القاء ہوا. تو جب انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دے نفس کے تقاضے پر، تو اس کے بعد ملنے والے انعامات انسان کی سوچ سے بالاتر ہے. آج سمجھ گئے؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا لکھے انعام نمبر 3. تیسرا انعام اللہ پاک کا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ؟ فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ سے ایک نفس، ایک انسان قتل ہو گیا تھا. ہے نا وہ واقعہ ہے نا کہ وہ 2 آدمی لڑ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے، اور اس چھڑانے میں صرف ایک ہلکا پھلکا مکہ مارا اور اس کو ہلکے پھلکے انداز میں راہی ملک عدم کر دیا. وہ تو پیغمبر کا ہاتھ تھا، لیکن چونکہ یہ بالارادہ نہیں تھا، قصدن نہیں تھا، تو اس لیے یہ جرم نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے ایک جان کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو خوب آزمایا. ہم نے آپ کو بریکٹ میں لکھیں یعنی راستے کی تکلیفیں. کون سی تکلیفیں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا تھا قتل کا؟ مصر میں ہوا نا. مصر میں ہوا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ جی میرے قتل کی ترتیب بن چکی ہے. ایک مخلص نے آ کے اطلاع دی، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے مدین گئے. تو اس راستے میں بڑی تکلیفوں سے گزرے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش آئی تھی. فَلَبِثْتَ سِنِينَ انعام نمبر 4. چوتھا انعام موسیٰ علیہ السلام پہ کیا ہوا؟ فرمایا پھر آپ رہیں چند سال مدین والوں میں. سنین کے نیچے لکھے چند سال اور بریکٹ میں لکھے 10. یہ کتنا عرصہ تھا؟ 10 سال. اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حق مہر کے طور پہ فرمایا تھا کہ آپ اگر میری خدمت کریں گے تو ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا. تو یہ 10 سال. پھر آپ رہے چند سال فی اہل مدینہ، مدین والوں میں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے ایک خاص اندازے کے مطابق. قدر ان کے نیچے لکھے خاص
اندازے کے مطابق. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا پھر آپ تقدیر سے آ گئے. کس سے آ گئے؟ تقدیر، جس کو ہم کہتے ہیں نا قسمت سے. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست سے ملنے گئے اور دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ کہتے بس تقدیر مجھے اس وقت لے آئی ہے نا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے تکے پراٹھے منگائے ہوئے، مجھے تو تقدیر لے آئی اس وقت میں. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر آپ آ گئے ایک خاص اندازے سے یا تقدیر سے، بریکٹ میں لکھ کے یعنی نبوت ملنے کے، یعنی نبوت ملنے کے. اب دیکھیں اللہ پاک نے آپ کی نبوت کے لیے ایک وقت اور ایک جگہ طے کر رکھی تھی نا، کہ بیچ راستے میں ان کو نبوت ملے گی، جنگل میں ملے گی. اللہ کے تو علم میں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علم میں تھا نہیں تھا نا، ان کو تو کوئی اندازہ نہیں تھا. لیکن اللہ پاک نے ترتیب ایسی چلائی کہ یہ مدین سے نکلے، سفر کیا، راستہ بھٹک گئے، رات ہو گئی، جنگل میں پہنچ گئے. یہ جو ساری ترتیب چلی نا، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ آپ کو آپ کے نبوت کے اس وقت تک لانا تھا. سمجھ میں آ گئے؟ اس خاص اندازے کے مطابق آپ کو لانا تھا کہ آپ پہنچ جائیں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي لکھے انعام نمبر 5، اور ہم نے آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے. ہم نے آپ کو کیا کیا؟ چن لیا، یعنی آپ کو اپنا نبی بنا دیا، اپنا بنا دیا، آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے. اذهب انت واخوك بآیاتی، اس سے پہلے معذوف نکالیں ثم قلنا، ثم قلنا. اب بیچ میں کیا ہے دوستوں؟ اندماج ہے. اندماج سمجھتے ہیں نا، وہ ساری باتیں بیچ سے حذف ہیں یہاں پر، اس لیے کہ آگے آئے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور سارے معاملات ہوئے اور اللہ کا حکم آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ نبی بن گئے. اذهب انت واخوك بآیاتی، چلے جائیے آپ اور آپ کے بھائی، بآیاتی میری نشانیاں لے کر. اب میری نشانیاں لے کر جائے، کس کی طرف جائیں؟ فرعون کے پاس. سب سے پہلے ان کو داعی بنا کر بھیجا فرعون کے پاس، جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش انسان ہے. اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ویسے ہی اس کا غصہ تھا کئی وجوہات سے، لیکن اللہ نے فرمایا جانا اس کے پاس ہوگا پہلے. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور تم دونوں سستی مت کرنا میرے ذکر میں، میری یاد میں سستی مت کرنا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذکر میں جب سستی آتی ہے تو دین کے سارے امور پریشان کرنے لگ جاتے ہیں، پھر انسان سہولت سے کام نہیں کر سکتا. اس لیے ہر معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی ذکر کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے. یہ دوستو ایک روحانی غذا ہے، طاقت ہے. جیسے گاڑی میں پیٹرول باہر سے نظر نہیں آتا نا، لیکن دنیا کی ہر گاڑی تقریباً روڈ پہ جو تیز دوڑ رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اندر کا وہ پیٹرول ہے جو اس کو چلا رہا ہے. تو ذکر تو انسان کا روحانی پیٹرول ہے، اس کے بغیر انسان دین کے کسی بھی شعبے پر سہولت کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ تو فرمایا جاؤ اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا. اذهبا الى فرعون، دونوں چلے جاؤ فرعون کے پاس. انه طغى، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے. فقولا له، نیچے لکھے طریق تبلیغ، طریق تبلیغ. اب اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے وہ بھی سکھایا، وہ بھی سکھایا کہ اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا فقولا له قولا لینا، دونوں جا کر اس سے بات کرنا نرمی سے. کس طرح؟ نرمی سے بات کرنا، سختی نہیں، لہجہ نرم ہو. کیوں؟ جب نرمی سے بات کرو گے تو لعلہ یتذکر او یخشی، ثمرہ لعلہ کے نیچے لکھیں ثمرہ، یہ ثا کے ساتھ ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا امید ہے یتذکروا، کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ نصیحت
حاصل کر لکھے ابتداءً. کیا حاصل کر لے؟ نصیحت حاصل کر لے. ہو سکتا ہے کہ آپ بات کریں اور دل میں آ جائے، فوراً قبول کر لے. او یخشا، یا چلے اگر وہ بات قبول نہ بھی کرے تو کم از کم کیا ہو جائے؟ ڈر جائے گا. یخشا، یخشا کے نیچے لکھے اولاً ثم یہتدی. کیا ہو جائے گا؟ پہلے ڈر جائے گا، ایک خوف اس کے دل میں آ جائے گا، اور اس خوف کے بعد دوسرا درجہ کیا ہوگا؟ ہدایت پہ آ جائے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ گئے؟ تو یخشا کے نیچے کیا لکھا؟ اولاً ثم یہتدی. قال ربنا، لکھے اظہار اندیشہ. اظہار، اب ان حضرات نے اپنے ایک اندر کے اندیشے کا اظہار کیا کہ بھئی ہم جا تو رہے ہیں، آپ کے حکم سے جائیں گے، لیکن کچھ خیالات ہمارے دل میں ہیں. کیا ہے؟ قال ربنا، دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا، بے شک ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کر لے. یفرط، زیادتی، ہم پہ زیادتی کر لے. نیچے لکھے قبل از تبلیغ، قبل از تبلیغ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بالکل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں بھئی یہ لوگ ہمیں سمجھانے آ رہے ہیں یا آپ کوئی دین کی خیر کی بات ہوگی، کہتے بھئی ان کو اندر ہی نہیں آنے دینا، یہی دروازے سے ان کو بھگا دو یہیں سے. تو یہ کہ کوئی بات ابھی ہوئی نہیں ہوگی، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہوگا، اور قبل از تبلیغ وہ ہم پر کوئی زیادتی کر لیں. او ان یطغی، یا یہ کہ سرکشی کر جائے. نیچے لکھے عین تبلیغ کے وقت، عین تبلیغ کے وقت، کہ ہماری بات چل رہی ہوگی اور اس بیچ میں یہ بگڑ جائے اور کوئی غلط عمل کر گزرے. سمجھ میں آ گئی؟ قال لا تخافا، لکھے تسلی، اللہ پاک نے تسلی دی. فرمایا لا تخافا، تم دونوں خوف مت کرو، اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. پریشان مت ہونا، جاؤ. فأتیاہ، پس تم دونوں اس کے پاس چلے جاؤ، دونوں اس کے پاس چلے جاؤ. فقولا، نیچے لکھے مضمون تبلیغ. ہر چیز اللہ پاک اپنے پیغمبر کو سکھاتے ہیں. لہجہ کیا ہو وہ بھی بتائیں کہ نرم ہو، الفاظ اور کلمات کیا ہو وہ بھی بتائیں. فقولا، پھر دونوں جا کے یہ کہنا، انا رسول ربک، بے شک ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ پہلا مطالبہ تھا دوستو. کون سا مطالبہ تھا؟ پہلا مطالبہ. پہلے جا کر ان سے بات کی اپنی قوم کی، اپنی قوم کی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحریک آزادی چلائی، پہلے تحریک آزادی چلائی، اس لیے کہ اپنی قوم کو کافر سے آزاد کرنا اور اس کی فکر کرنا، یہ بھی انبیاء کے فرائض کے اندر شامل ہوتا ہے دوست. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ظلم میں پس رہا ہو، کوئی ان پر ظلم کر رہا ہو، اور انسان کہے بھئی یہ تو ہوتا رہے گا، چلو اس طرف کوئی بات نہیں کرو ورنہ یہ خطرناک والی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے. انسانیت کی فکر میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو ظالم کے ظلم سے نکالنے کے اسباب کیے جائیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. تو یہ دونوں حضرات جب گئے تو پہلا مطالبہ کیا رکھا؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یعنی آزاد کر کے. اس لیے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ خود تھا قبطی قوم میں سے، قبطی فرعون، اور بنی اسرائیل یہ نبطی تھے نون کے ساتھ. فرعون قاف کے ساتھ تھا قبطی، اور یہ نبطی تھے.
تو قبطی جو تھے یہ غالب آئے اور انہوں نے نبطیوں کو اپنا محکوم بنا دیا، دبا دیا، ان کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ تو زندہ انسان فرعون کی غلامی میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے، تو بنی اسرائیل کو غلام مت بنائے، آزاد کر دے اور میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں ان کو لے کے چلا جاؤں۔ سمجھ گئے؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بھیج دیجئے بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مت ڈالیں، عذاب میں مت ڈالیں۔ عذاب سے مراد یہاں پر ظلم شدید ہے۔ پھر فرمایا قد جئناک بآیۃ من ربک، اور یقیناً ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں بآیۃ، واضح دلیل، واضح دلیل لے کر آئے ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ہر اس شخص پہ جو ہدایت کی اتباع کر لے۔ انا قد اوحی الینا، لکھے ترہیب، ترہیب، ترہیب کہتے ہیں کس کو؟ ڈرانے کو، اور ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانے کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے، ترہیب کے لیے فرمایا بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ جھٹلائے، وتولی، اور منہ پھیر لے۔ تو اس کو کہا کہ اگر تم نے ہماری بات جھٹلائی اور پیٹ پھیر دی تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو۔ سمجھ گئے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے جب دیکھا کہ بھئی یہ حضرات آئے ہیں اور اتنی ترتیب پہ بات کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میرا مجمع ان سے متاثر ہو جائے۔ جو نالائق اگر منصب پر بیٹھ جائے تو اس کو سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے نہ چلا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ ہر جانب اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی اٹھ کر کوئی بات نہ کہہ دے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ حضرات تو اتنی صاف گوئی سے اور پاکیزگی سے بات کر رہے ہیں، تو موضوع بدلنے کے لیے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا بھئی اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی آپ اپنے لوگوں کو احساس دلائے کہ بھئی میں تو تم لوگوں کا رب ہوں سب کا، اور یہ کوئی نئی بات کرنے آئے ہیں۔ تو کہا تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ربنا، لکھیں آیت توحید نمبر 3 ہے نا؟ 3 ہے، آیت توحید نمبر 3۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی، انہوں نے جواب میں جو ہے جمع کو لے آئے، کہا ہم سب کا رب وہ ہے، صرف ہم دونوں کی بات نہیں ہے، کہا ہم سب کا رب وہ ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو دے دی، خلقہ، اس کی بناوٹ، ہر چیز کو کیا دی؟ اس کی بناوٹ، ثم ہدی، اور پھر رہنمائی کی، لکھیں مصالح کی طرف، مصالح، مصالح جانتے ہیں نا؟ جو نفع کی چیز ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، یعنی اس کا جسم دے دیا، اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کا کام کیا ہے، وہ نفع بخش کب بنے گی، یہ بات بھی اللہ پاک نے ہر چیز کو سمجھا دی۔ ثم ہدا، پھر اللہ پاک نے رہنمائی کی کس کی طرف؟ مصالح، آخر میں حال آئے۔ قال فما بال القرون الاولی، قال، فرعون نے کہا کہ پچھلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ پچھلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ قرون الاولی، جو گزرے ہوئے لوگ چلے گئے نا دنیا سے، ان کی کوئی خیر خبر دے دیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور اپنی قبروں میں ان پہ کیا گزر رہی ہے کیا نہیں ہے، یہ کچھ تھوڑی سی بات اگر ہو جائے۔ فما بال القرون الاولی، کہ پچھلے لوگوں کی کیا حالت ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا یقینی علم تو میرے رب کے پاس فی کتاب، لوح محفوظ میں ہے۔ دنیا سے گزرے ہوئے لوگ
ان کے بارے میں تحقیق کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی کہ کون کس حالت میں ہے اور کیا کھا رہا ہے اور کیا پٹائی ہو رہی ہے اس کی، تو ہمارا کام نہیں. یہ یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے، فی کتابن، کس میں؟ لوح محفوظ میں ہے. اور لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. یضل کا ترجمہ کیا لکھا؟ غلطی. نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہادا، لکھے اوصاف باری تعالی، اوصاف اللہ پاک کے اوصاف. اور فرمایا الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض مہادا، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بنا دیا بچھونا، بستر. وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے تمہارے لیے اس زمین میں سبلن، راستے، راستے بنا دیے. اب دیکھیں نا، راستے ہیں تو انسان ترتیب پہ چل رہا ہے. اگر ایک کھلا میدان پڑا ہوا ہو تو اس بیچ میں کہاں پتہ چلے گا کہ بھئی اس میں دائیں جانب کون سا علاقہ ہے، بائیں جانب کون سا علاقہ ہے، پیچھے کون سا ہے. یہ تو راستے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ گرو مندر ہے اور یہ پٹیل پاڑا ہے اور وہ جو ہے وہ لالو کھیت ڈاک خانہ ہے اور یہ صدر ہے. تو راستوں کی نوعیت اندازہ بتاتی ہے نا. تو یہ راستے زمین پر کس نے بنا دیے؟ اللہ پاک نے بنا دیے. وانزل من السماء ماء، اور اللہ پاک نے ہی آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور ہم نے نکالا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے نکالا، ازواجن، ازواجن کے نیچے لکھے اقسام، اقسام، من نباتن، نباتن پودے، شتہ مختلف قسم کے. ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف اقسام کے پودے نکال دیے، مختلف اقسام کے پودے نکال دیے، ہم نے نکال دیے. سمجھ گئے؟ شتہ کے نیچے لکھے صفت ازواجن. یہ شتہ کس کی صفت ہے؟ ازواجن کی صفت ہے. کلوا ورعوا انعامکم. اچھا، اب پانی برسا کے زمین سے اللہ پاک نے سبزہ، پودے، سبزیاں سب نکال لیے. کیوں؟ فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ تم بھی اور کھلاؤ اپنے جانوروں کو بھی. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں، سبزیاں ہے نا، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو جانور چرتے ہیں، دونوں قسم کے ہوتے ہیں. تو فرمایا تم بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. نہا کہتے ہیں کس کو؟ عقل کو. عقل، عقل، اس لیے کہ یہ نہیٌ سے ہے. اور نہیں کہتے ہیں کس کو؟ روک ٹوک کو، روک ٹوک. تو عقل ہی وہ نعمت ہے جو انسان کو ہر موقع کی ترتیب بتا دے، یہاں جانا ہے نہیں جانا ہے، یہ روک ٹوک عقل کرتی ہے. تو لِأُولِي النُّہَىٰ کا کیا ترجمہ ہے؟ عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کس موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ جب قبر بن رہی ہوتی ہے نا، مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر یہ آیت 3 حصوں میں کر کے پڑھی جاتی ہے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی مٹی سے. پیچھے بات آئی نا کہ مٹی انسان کا مادہ بعید ہے. انسان کے وجود کے بننے میں اصلاً مٹی کا بہت بڑا کردار ہے. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ایک دن تمہاری قبر بن جائے گی، اسی میں آ جاؤ گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک مرتبہ اور بھی، ایک مرتبہ اور، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور تحقیق ہم نے دکھائی اس کو. ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ فرعون، فرعون کی طرف ہے.
ہم نے دکھائی فرعون کو آیاتنا کلہا، اپنی تمام نشانیاں، اپنی نیچے لکھے بڑی بڑی، اس لیے کہ تمام کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ جتنی اللہ پاک کے خزانے کی نشانیاں ہیں تو سب تو نہیں دکھائی گئی، لیکن سب بڑی بڑی جو نشانیاں تھیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. قال اجئتنا، لکھ کے تہدید فرعون، تہدید تا ہا دال یا دال، تہدید فرعون. تہدید کہتے ہیں جھڑکنے کو، جھڑکنے کو، بات کو نظر انداز کر کے اس کو گرانا. فرعون نے جب دیکھا کہ بھئی دلائل ان کے پاس ہے، شواہد ان کے پاس ہے، بات کا طریقہ لب و لہجہ انداز ان کے پاس ہے، تو کام خراب ہو جائے گا. تو اب بہرحال غصے میں آ گیا، کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے باطل لوگوں کا کہ لوگوں کے قومی جذبات کو غلط استعمال کریں. کون سے جذبات کو؟ قومی جذبات. جیسے ایک دینی جذبات ہوتے ہیں، نسبی جذبات ہوتے، ایک قومی جذبات ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارے قومی جذبات اپنے ملک پاکستان کے لیے ہے نا، تو اب اگر ہم سے ہمارے حکمران یا صاحب منصب لوگ کوئی ایسی بات کہیں، بھئی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اس قوم سے خطاب میں وہ کہے کہ جی فلاں نے ہمارے ملک کی طرف برا ارادہ کیا ہے اور وہ اس ملک کے لیے برا منصوبہ بنا رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ ان الفاظ سے قومی جذبات اوپر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سب کہیں گے اچھا اس طرح ہے. صبح ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کے پتلے بنا کر جلا دیں گے، ٹھیک ہے نا، یا دیواروں پر لکھ لیں گے کہ ایسا ایسا ہے. قومی جذبات جو ہے یہ ماحول کو گرما گرم کر دیتے ہیں. اور یہ تو میں نے ایک عمومی بات کی، یہ تو ایک خیر کا پہلو ہے کہ انسان اجتماعی طور پر قوم کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن اس قوم کے دائرے کے نیچے بعض دفعہ جو چھوٹے درجے ہوتے ہیں نا، برادریاں ہیں، زبان ہے اور مسلک و مشرب ہے، اس بنیاد پر معاملات کو خراب کرنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ گئے کسی جگہ پر، آپ نے بات شروع کی اور وہاں کوئی باطل اہل بدعت یا گمراہ لوگ پہلے سے رہتے ہیں. اب انہوں نے کہا بھئی یہ تو اہل حق علماء ہیں، ان کی بات میں وزن بھی ہے، اثر بھی ہے، یہ تو ہماری سب دال روٹی کا سلسلہ بند ہو جائے گا. تو جب یہ محسوس کیا تو لوگوں سے کہا کہ بات نہیں سننا، علاقے میں وہاں بھی آئے ہوئے. سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ کیا ہے دوست؟ یہی فرعونی طریقہ ہے کہ جب دیکھا میرا منصب میرے ہاتھ سے جا سکتا ہے تو اپنے لوگوں کے وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، چاہے وہ پھر مسلک کے ہو، قومیت کے ہو، لسانیت کے ہو، صوبائیت کے ہو، جو بھی ہو، اس کو برانگیختہ کیا جائے اور لوگ اصل چیز سے ان کی نگاہیں ہٹ جائیں اور وہ اس معاملے میں غضبناک ہو جائیں. تو فرعون نے جب دیکھا معاملہ وہ ہو رہا ہے تو ایسا جملہ بولا کہ جس سے لوگوں کے اندر اشتعال پھیل جائے. تو کیا کہا؟ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تم دونوں ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے اس ملک سے نکال دو؟ حالانکہ یہ کس نے کہا تھا؟ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ تو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہے تھے. لیکن فرعون نے اپنے لوگوں کو، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ ملک خطرے میں. کیا خطرے میں؟ ملک خطرے میں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے بھی اپنے جو ہے تکیے بستر سامان اٹھایا ہوا اور ہم بھی جا رہے ہوں پھر یہاں سے. تو اس لیے لوگوں کو برانگیختہ کیا تاکہ وہ غصے میں آ جائے. تو لوگوں کے سامنے کہا تم اس لیے آئے ہو لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تم ہمیں نکال دو ہماری زمین سے. ارضنا کے نیچے لکھیں مصر. اور کیسے نکال دو؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو دو بندے ہیں، دو بندے ہمیں کیسے ہمارے ملک سے نکالیں گے؟ تو کہا بسحرک، کہا ان کو ہلکا مت لو، یہ بڑے جادوگر ہیں، یہ جادو کریں گے بیٹھ کر اور ہم راتوں رات یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. ہماری اس زمین سے ہمیں نکال دو بسحرک، اپنے جادو کے زور پہ. یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ،
تو اب بالکل اس نے ماحول کا رخ بدل دیا اور کہا میں ضرور بالضرور تیرے مقابلے میں لاؤں گا بسحر مثلہ، اسی کے مثل جادوگر، جو آپ کے پاس جادو ہے نا اسی طرح کا جادو آپ کے مقابلے میں لاؤں گا۔ جادو سے مراد جادوگر ہے دوستو، چونکہ مصر میں جادوگروں کا بڑا غلبہ تھا، لوگوں کے دلوں میں ان کا بڑا احترام تھا، تو کہا میں تیرے مقابلے میں بسحر ای ساحر، اسی کے مثل اسی طرح کا جادوگر لاؤں گا، فجعل بیننا و بینک موعدا، بس طے کر دو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر، موعدن وقت مقرر طے کر دو، لا نخلفہ، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، نحن ولا انتا، نہ ہم اور نہ آپ، ایک وقت طے کر دیں۔ اور دیکھیں اتنا اپنے آپ کو وسعت ظرفی کا وہ بنایا، کہا کہ آپ طے کر دیں، آپ جو وقت طے کر دیں، جیسے باقی کام اس نے بڑے ایثار اور ہمدردی کے ساتھ کیے۔ اور مکانن سوا، ایک ہموار میدان میں، ہموار میدان میں، کھلی جگہ پہ مقابلہ ہو جائے۔ قال موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دوسرے پہلو پر آ رہا ہے، اللہ پاک نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ راستہ اسی عنوان سے بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، تمہارے لیے جو وقت مقرر ہے یوم الزینت، وہ جشن والا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ یہ ان کی عید کا ایک خاص دن ہوتا تھا جس میں یہ لوگ باہر نکل کے جشن مناتے تھے، میلہ لگاتے تھے، اور اس دن چونکہ تعطیل ہوتی تھی سب لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو سب سے اچھا دن وہ جشن والا دن ہے۔ اور وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کیا جائے چاشت کے وقت۔ کون سے وقت؟ چاشت، دن چڑھے، یعنی جب سب کچھ نظر بھی آئے اور سب لوگ آرام کر کے اٹھ بھی جائیں، اس وقت میں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس فرعون پیٹ پھیر کر اٹھا، لکھے دربار سے۔ کس سے؟ اپنے جو دربار محل تھا نا اس سے پیٹ پھیر کے اٹھا۔ فجمع کیدہ، پھر اس نے جمع کی اپنی تدبیریں، قید تدبیریں، استاد صاحب فرماتے ہیں داؤ پیچ جمع کیے، ثم اتا، اور پھر آ گیا، لکھے میدان میں۔ کس میں آ گیا؟ اب وہ دن آ گیا اور میدان میں آ گیا، یہ بھی اتر آیا۔ اچھا، قال لهم موسیٰ، اب فرعون کے ساتھ تو جادوگروں کی بہت بڑی جماعت آئی تھی، اس لیے کہ مقابلہ کرنا تھا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، تو جب آمنا سامنا ہوا تو وہ لوگ اگرچہ جادوگر ساحر غلط تھے لیکن ایک فن کے ماہر تھے، ایک فن برا ہو صحیح ہو لیکن اس میں مہارت کے لیے محنت ضروری ہے دوستو۔ اور ایک بات اصولی ہے کہ جو چیز محنت اور کوشش سے حاصل کی جائے ایسے شخص میں احساس ضرور موجود ہوتا ہے۔ کیا ضرور موجود ہوتا ہے؟ احساس۔ اس لیے آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا، آپ کسی کام سے کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی دفتر میں جاتے ہیں، تو اصل تو جو بڑے صاحب ہے تو وہ تو کہیں اندر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک آپ کو روکے گا، جی کیوں آئے، کیسے آئے، کارڈ دکھائیں، وہ دکھائیں، پھر اندر جائیں گے ایک اور مکھنچو کھڑا ہوگا، یہ دکھائیں، کیوں آئے، کل آئے، پرسوں آئے، ایک مراحل ہوں گے۔ اب یہ جو باہر کے افراد ہوں گے نا، جو صرف ایک اس پہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اتنا تنگ کریں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ یہ کام نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن آپ جب گزر کے اگر اندر چلے گئے، جو اصل جہاں کام ہونا ہے، جہاں باس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک بات پہ غور کریں گے کہ وہ لمحے نہیں لگائیں گے، وہ منٹ میں آپ کا کام کر کے آپ کو دے، یہ لے جی ختم۔ اس لیے کہ اندر جو آدمی منصب پر بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے پاس اس منصب کی تعلیم ہوتی ہے، بشرطے کہ اہل آدمی ہوں، یہ ضروری ہے۔
اور جو آدمی محنت سے ایک جگہ پر آتا ہے، چاہے وہ ماحول کے بہت غلط اس میں اندر بیٹھا ہو، لیکن احساس نہیں مرتا ہے دوستو. اس لیے اصل مقام پہ آپ کو کوئی دیر نہیں لگے گی. باہر والے آپ کو ذلیل کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اس کام کی اہلیت نہیں ہے. ہر ایک اس فکر میں ہے کہ مجھے کچھ چائے پانی دے دو، اس کا انتظام کر دو. تو اب دیکھیں یہ جادوگر تھے نا، لیکن جادو سیکھنا یہ بھی ایک محنت کا کام ہے. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک فن کے ماہر ہیں، ان کا احساس مرا نہیں ہے، سویا ہوا ہے. تو مقابلے سے پہلے جا کے ان سے تھوڑی سی بات کی. سمجھ گئے؟ لکھے تنبیہ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، قال لہم، ہم کے نیچے لکھے جادوگر. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، ویلکم، تمہارا ناس ہو، تمہارا ناس ہو. یہ ایک تعبیر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کی ذات پر جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو اللہ کی ذات پر. فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تمہیں فنا کر دے گا عذاب کے ذریعے سے. کیا کرے گا؟ فنا کر دے گا عذاب کے ذریعے سے. وقد خاب من افترا، اور یقیناً ناکام ہوا، خوابہ ناکام ہوا وہ شخص، من افترا جس نے جھوٹ کا سہارا لیا. جادوگروں کو احساس دلایا، دیکھو غلط کام مت کرو، کتنی دنیا بنا لوگے. فتنازعوا امرهم بینہم، اب نتیجہ نکل رہا ہے دوستو. پھر اختلاف کیا ان جادوگروں نے، امرهم بینہم، اس معاملے میں آپس میں. امرهم کے نیچے لکھے یعنی مقابلہ کرنے میں، یعنی ان جادوگروں نے ان مقابلے کے معاملے میں آپس میں کیا کیا؟ ہاں، اختلاف کیا. اختلاف کیا. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور چھپ چھپ کے مشورہ کرنے لگے. کھل کے تو بول نہیں سکتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام سنیں گے اور سب کی ہو جائے گی، شرمندگی ہوگی. تو اکیلے میں ہو گئے اور آپس میں جو ہے اختلاف ہو گیا. اب سوال یہ ہے، سوال کہ ان کا اختلاف کس چیز میں ہوا؟ جادوگروں کا کس بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا؟ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اختلاف اس میں ہوا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ماہر فن وہ اصل اور نقل کا فرق تو سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی غلط جگہ آ گئے ہیں، یہ فرعون نے ہمیں ایک پیغمبر کے سامنے کھڑا کر دیا اور ہم پیغمبر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس معاملے میں آگے مت جاؤ، اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ مت کرو، سب ہلاک ہو جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ کہ ان کی بحث آپس میں اس معاملے میں ہو گئی. کچھ نے کہا کہ نہیں اب آئے ہیں تو کرتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں کرتے، یہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اختلاف اس معاملے میں ہوا کہ یہ لوگ جب آ گئے تو ماہر فن تھے، اور لیکن ماہر فن ایسے فن کے تھے کہ جو اللہ پاک کے دین کی دشمنی میں استعمال ہو رہا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا آدمی کوئی کام مفت میں نہیں کرتا. تو ان کو بلایا گیا تھا یہ کہہ کر کہ جی آپ کو اچھی خاصی خدمت ہوگی، اس کے بغیر تو نہیں آئے. تو جب یہ آئے تو آپس میں مشورہ ہوا کہ جی کیا ترتیب طے ہوئی ہے. کہا کہ فرعون نے کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ پہلے مقابلہ کر لیں، پھر سب کو جو ہے نا اچھے خاصے لفافے دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی کا اعتبار نہیں ہے، اس کو کہو کہ پہلے لفافے دے دیں، پہلے پیسے دیں پھر ہم مقابلہ کریں. اس میں آپس میں بحث ہو گئی. بعض نے کہا کہ اس کے منہ کا اعتبار نہیں کرو، اور بعض نے کہا نہیں وہ پکا آدمی ہے دے دے گا. اس میں آپس میں الجھ گئے. یہ تو فرعون کی اخلاقی حالت تھی کہ اس کے اپنے لوگوں کو اعتبار نہیں تھا کہ شاید یہ ہماری اجرت روک لے گا یہاں پر. سمجھ میں آ گیا؟ قالوا ان هذان لساحران، قالوا وہ کہنے لگے. اب قالو سے مراد کون ہے؟ فرعون ہے. کون ہے؟
فرعون اور اس کے درباری، فرعون اور اس کے درباری مراد ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ لائے۔ جو فرعون اور اس کے درباری تھے وہ کیا کہنے لگے؟ ان ہازانے، ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ان اصل میں کیا تھا؟ انّا، یہ ان کے نیچے لکھے مخففہ۔ تو وہ کہنے لگے ہازان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، جادوگر ہیں، اور یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم سب کو نکال دے تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور چاہتے ہیں کہ ختم کر دے تمہارے اس عمدہ طریقے کو۔ مسلح کا ترجمہ لکھے عمدہ یا اچھا، جو تم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہو اور فرعون کو اپنا معبود کہہ رہے ہو، یہ اچھی زندگی تم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، مضبوط کرو اپنی تدبیر کو۔ کیا کرو؟ مضبوط۔ اب یہ فرعون جادوگروں سے کہہ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے پکا کر دو اپنی تدبیروں کو، ثم تو صفا، پھر آ جاؤ صف بنا کر، سب ایک صف بنا کر آ جاؤ۔ اور وقد افلح اليوم من استعلا، اور یقیناً آج کے دن کامیاب وہ ہے من استعلا، جو کہ غالب رہا، جو غالب رہا وہ کامیاب ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، لکھے کیفیت مقابلہ، اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے، آمنے سامنے آ گئے۔ تو جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور منصب کو سمجھ گئے، تو احتراماً ان سے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، آپ ابتدا کریں گے، آپ آغاز کریں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى، یا ہم ہی پہلے پھینک دیں، یا ہم پہلے پھینک دیں، یعنی رسیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، لیکن بطور اکرام کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ کیا کریں، اگر آپ پہل فرمائیں یا ہم کر لیں، کیا کریں؟ قال بل القوا، لکھے اظہار مبالات، یہی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے نا، مبالات ہے نا، مبالات نہیں لکھا؟ اچھا، اظہار مبالات، مبالات، مبالات یہ بالا یبالی مبالاتن، پرواہ کرنا کسی چیز کا نا، تو ایک بے پرواہی کا اظہار تھا، بے پرواہی کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، بلکہ تم ڈال دو، تم لوگ پہلے ڈال دو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں اور چھڑیاں تھیں، لاٹھی، انہوں نے وہ اسے میدان میں پھینک دی، تو کیا ہوا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کی رسیاں اور ان کی جو چھڑیاں تھیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، وہ ایسے محسوس ہونے لگی۔ یخیل کے معنی کیا ہے؟ محسوس ہونے لگی، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ وہ سانپ، وہ لاٹھی اور وہ رسیاں کیا بن گئے؟ سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ یخیل پہ غور کریں، یخیل یہ ایک خیالی کیفیت تھی، سمجھ گئے؟ اس لیے حاشیے میں لکھیں یعنی اس جادو میں انقلاب حقیقت نہیں تھا، اس جادو میں انقلاب حقیقت تبدیل نہیں ہوئی کہ واقعی وہ رسی سے نکل کے سانپ بن گئی اور وہ چھڑی سے نکل کے سانپ بن گئی، ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف آنکھوں کا جادو تھا، دھوکا تھا۔ سمجھ میں آ گئے؟ آنکھوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی یہ ایسا ہے۔ اور آج کل تو کوئی مشکل نہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے نا 3D کی، دیوار پہ زمین پر ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ آگے وہ پانی آ رہا ہے، نیچے اتنی بڑی شارک مچھلی اس میں گھوم رہی ہے یا نہیں؟ آج کل عام ہے نا، لیکن اوپر سے گزر جائیں گے تو پتہ چلے گا تو فرش تھا۔ وہ ایک خیالی کیفیت بنا دی جاتی ہے،
لیکن اس میں اتنی صفائی اور تراش خراش ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ حقیقتاً یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھا تو ہوگا نا آپ حضرات نے, یقیناً آپ حضرات نے دیکھا ہوگا. تو آج اگر انسان یہاں تک پہنچا ہے تو جادو کے زور پہ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, چھپایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف کو. اوجسا کے معنی چھپایا, چھپایا اپنے دل میں خوف کو. موسیٰ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف کو چھپایا. اب موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, خوف کیوں آیا؟ اس کا ایک آسان اور تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت موذی چیز کا خوف یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے. بات سمجھ گیا؟ مقام نبوت کے منافی بتقاضۂ بشریت. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ایک آدمی بڑا ہٹا کٹا پہلوان, ریسلر, طاقتور, باڈی بلڈر ہو, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ زہریلا سانپ نکل آئے اور یہ کہے نہیں جی میں تو پہلوان ہوں, میں تو نہیں ہٹوں گا یہاں سے. سانپ تو اپنا کام کرے گا, وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ یہ جو ہے وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خوف ان چیزوں کا نہیں تھا, بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ جادوگروں نے جو ماحول بنایا نا, تو لوگ بہت خوش ہوئے اور اچھلنے کودنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ اب میری باری آئے تو لوگ وہ توجہ نہیں دیں گے, توجہ نہیں دیں گے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایک آدمی آ کر ایسا ماحول گرما دیتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ بے خود ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں کوئی بھی آئے اور کتنا ہی بڑا آئے لیکن اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا تقریبات میں, جلسوں میں سب سے آخری بیان جو ہے وہ خطیب کبیر کا رکھتے ہیں. ہلکے پھلکے ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ شروع میں آ رہے ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے ان کا بیان ہو جائے اور پھر بعد میں ایسا لم یٹڈ آ جائے تو اس کی بات کوئی سنے گا؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. سمجھ گئے؟ تو لوگوں کو بٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھئی ابھی حضرت آ رہے ہیں, پھر ابھی حضرت آ گئے, پھر چند لمحوں میں حضرت اسٹیج پر آئیں گے, ہے نا, تو اس وقت تک وہ سب غریبیاں آ رہی ہوتی ہے بیچ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ تو اس نے ماحول گرما دیا ہے, اب شاید میری بات کوئی سنے نہ سنے. تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ خوف اس بات کا تھا کہ انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکنی تھی اس نے بھی کیا بننا تھا؟ سانپ. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں پہلے سے سانپ ہے اور میری والی بھی بن جائے سانپ, سب مل گئے, خلط ملط ہو گئے, تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو وہی پہلا والا سانپ ہے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو فرق نہیں سمجھ آئے گا لوگوں کو. تو یہ ساری باتیں بہرحال ممکن ہیں. قلنا لا تخف, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ خوف نہ کریں, انک انت الاعلی, بے شک آپ ہی غالب ہیں, آپ ہی غالب ہیں. والق ما فی یمینک, اور ڈال دیجئے جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے. سیدھے ہاتھ میں ان کی لاٹھی تھی, پر میں وہ ڈال دیجئے تو کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا, وہ نگل لے گا وہ ساری چیزیں جو ان جادوگروں نے بنائی ہیں. صنعوا کے نیچے لکھیں بنائی ہے, اس لیے کہ حقیقت تو نہیں تھی. تو آپ کا سانپ صرف سانپ نہیں رہے گا, وہ سانپ ان سارے سانپوں کو نگل لے گا. کیوں؟ انما صنعوا, اس لیے کہ بے شک ان جادوگروں نے جو کچھ بنایا ہے, کید ساحر, یہ تو جادوگر کا فریب ہے. جادوگر کا کیا ہے؟
ایک دھوکہ ہے، حقیقت تھوڑی ہے وہ. تو جادوگر کا فریب ہے. اور وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا حَيْثُ أَتَى، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے. مقصد یہ کہ جتنا بڑا جادو دکھا دے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. نیچے لکھیں یعنی معجزات کے مقابلے میں، یعنی معجزات کے مقابلے میں جادوگر کا جادو کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. سمجھ گئے کیا کر دیے گئے؟ گرا دیے. یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ سب نے یہی کیا. اور جادوگر سجدے میں گر پڑے. لیکن دیکھیں مجہول کا صیغہ لائے القیہ، اور القیہ کا ترجمہ لفظاً کیا ہونا چاہیے؟ گرا دیے گئے. یہ اشارہ تھا کہ ایک حق اور ہدایت کو دیکھ کر وہ جادوگر اتنے نادم شرمندہ ہوئے اور ان پر حق کا ایسا غلبہ ہوا کہ القیہ بے اختیار گر پڑے. کیا ہو گئے؟ بے اختیار گر پڑے وہ لوگ. تو وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے. جب دیکھا نا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑے. قالوا، اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. ان کے رب پر، ان کے نام اس لیے لیے کہ اگر صرف یہ کہتے نا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تو وہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، بات پھر وہیں کی وہیں رہ جاتی. تو انہوں نے بھی تمام قیودات کو ذکر کیا تاکہ کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے. کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. قال آمنتم لہو، لکھے فرعون کی دھمکی، فرعون کی دھمکی. فرعون نے جب دیکھا تو کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم سب اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو. یہ تکبر اتنی بدترین چیز ہے دوست. اتنی ذلت دیکھ کر بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی. تو آپ لوگ سب اس پہ ایمان لے آئے. پھر کہا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہا اب میں سمجھ گیا یہ تم سب کا استاذ ہے. یہ تم لوگوں نے ایک پلاننگ کی سب نے مل کر، مجھے جو ہے نا کیا بنا دیا؟ ماموں بنا دیا، مجھے الو بنا دیا تم سب نے مل کر. انہو لکبیرکم، یہی تم سب کا بڑا ہے، استاذ ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا. پھر کہا فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا. من خلاف، تبدیل کر کے، مخالف سمتوں سے. یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر، اگر الٹا ہاتھ تو سیدھا پیر. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تم سب کو لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں میں، کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لوگے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ کون ہم میں سے زیادہ سخت ہے عذاباً، عذاب دینے میں، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ دیر پا ہے، زیادہ دیر پا ہے باعتبار عذاب کے، باعتبار عذاب. اب دیکھیں دوستو، ایک ہوتی ہے کسی چیز کی شدت اور سختی، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا طویل عرصے تک رہنا. تو فرعون نے دونوں باتیں ذکر کی. کہا میں جو سزا دوں گا نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سخت سزا کس کو کہتے ہیں، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا عرصے تک، کتنے وقت تک اس سزا کا اثر رہتا ہے. سمجھ گئے؟ قالوا لن نؤثرک، لکھیں استقامت مؤمنین. استقامت، اللہ کی شان دیکھیں دوستو. جب آئے تھے تو ان کا تعارف ساحر سے تھا، جادوگر سے تھا، اور اب تعارف کس سے ہے؟ مومنین سے. استقامت مومنین. اب ایمان اتنا پکا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. قالو، کہنے لگے وہ جادوگر، سابقہ جادوگر کہنے لگے
لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہرگز ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، ہرگز ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، علی اس چیز کے مقابلے میں، ما جاءنا جو یہ ہمارے پاس لے کر آئے، من البینات نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں ہم تیری باتوں کو ترجیح نہیں دیں گے اب۔ اور والذی فطرنا، اس کا عطف بھی ما جاءنا پر ہے دوستو، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس ذات کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے ابھی۔ باقی جہاں تک دھمکی کا معاملہ ہے، لٹکانے کا معاملہ ہے، تو فقض ما انت قاض، کر گزرو جو تمہیں کرنا ہے، کر گزرو جو تمہیں کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ دنیا ہماری ختم کر دو گے، زندگی یہاں پہ ختم کر دو گے نا، بس آگے تو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر ایمان اتنا پکا ہو گیا دوستو، تو اندازہ لگائیں اس سے دوستو۔ یہاں مفسرین نے نکتہ لکھا، اب یہ جادوگر تھے، اور لیکن جب مقابلے میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایمان لے آئے، تو پیغمبر کی تھوڑی سی صحبت نے اتنا پکا ایمان دے دیا ان کو، ان جادوگروں کو۔ تھوڑی سی صحبت نے ان جادوگروں کا ایمان کہاں تک لے گئے؟ تو علماء فرماتے جن صحابہ نے حضور کی صحبت میں کئی کئی سال گزارے ہیں، کیا نعوذ باللہ ان کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا ایمان یہاں تک گیا، اور جو 20 سال 22 سال 15 سال 10 سال 3 سال اللہ کے آخری پیغمبر کی صحبت میں رہے، اور نعوذ باللہ پھر کوئی یہ سوچ رکھے کہ نہیں جی حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کا ایمان رہا ہی نہیں، نعوذ باللہ کمزور، تو یہ اعتراض جو ہے نا، یہ طالب علم پر نہیں ہوتا، یہ استاذ پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ استاذ پر ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے ایسے فتنوں سے، اور ایسے فتنہ پرور لوگ جو ایسی باتیں کر کر امت کے دلوں سے، ان کے ذہنوں سے صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی محبت نکالتے ہیں دوستو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، جادوگروں کی بات چل رہی ہے، کہا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کو بھی جس پر تو ہمیں مجبور کرتا تھا، اس جادو کو بھی، ماں کے نیچے لکھے اس جادو کو بھی جس پر تو ہمیں مجبور کرتا تھا۔ تو ہمارے اور گناہ بھی بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ تو جادو کا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے یہ گناہ معاف کر دے۔ اور واللہ خیر وابقا، اللہ کی ذات ہی خیر والی ہے، نیچے لکھے ذات و صفات میں، ذات و صفات میں، وابقا، اور اللہ کی ذات ہی سدا باقی رہنے والی ہے، سدا سین کے ساتھ، سدا باقی رہنے والی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، لکھے انجام مجرمین، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، یعنی قیامت کے دن جو مجرم بن کر آئے گا، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں پھر کیا ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی نہ وہاں زندگی، جہنم میں تو نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ انسان جب بہت زیادہ کسی چیز کی بیزاری کا اظہار کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ نہ مرنے میں ہے اور نہ جینے میں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب یہاں پر بھی فرمایا کہ اس جہنم میں نہ تو ان کو موت آئے گی، ولا یحیا، اور نہ وہ جی سکیں گے، نیچے لکھے اچھی زندگی جئیں گے تو
جہنم میں زندگی تو ہے لیکن اچھی زندگی نہیں جی سکیں. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا لکھے انجام مؤمنین، اور جو آئے گا اپنے رب کے پاس حالت ایمان میں، ایمان لے کر آئے گا، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات ہوں گے. کون سے اونچے اونچے؟ وہ درجات کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. عدن کہتے ہیں ہمیشہ کو، ہمیشہ کے باغات ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا تزکا جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب یہاں سے دوستو مضمون بدلے گا. حاشیے پر لکھیں امت دعوت کے بعد امت اجابت یعنی بنی اسرائیل کا دور. امت دعوت کے بعد امت اجابت، اجابت کے ساتھ بریکٹ میں لکھے بنی اسرائیل کا دور، ان کا دور اب شروع ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پوری انسانیت جو ہے یہ امت دعوت ہے دنیا میں، یعنی جس جس کے پاس اللہ کی توحید کی دعوت جانی ہے وہ سب امت دعوت میں شامل ہے. تو لہٰذا اس میں تو مسلمان، کافر، ہندو، سکھ، یہودی، مرزائی، قادیانی، سب اس میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا. اور ایک ہوتی ہے امت اجابت. امت اجابت اس کو کہا جاتا ہے جو بات کو قبول کر چکا ہو. اب جیسے مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کی بعثت پوری دنیا کے لیے ہوئی، تو پوری دنیا قیامت تک آپ کی کیا ہے؟ امت دعوت ہے. لیکن امت مسلمہ آپ کی کیا ہے؟ امت اجابت ہے. بات سمجھ گئے؟ اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پورا جو مصر تھا بشمول فرعون کے، جادوگروں کے، قبطیوں کے، بنی اسرائیل، وہ سب کیا تھے؟ امت دعوت. ان کی بات ہو گئی ابھی. لیکن جب فرعون ہلاک ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں، اور چونکہ وہ ایمان رکھنے والے تھے ان پر، تو بنی اسرائیل کیا ہو گئی؟ امت اجابت ہو گئی. بات سمجھ گئے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کی بات شروع ہوگی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو. اب جب مقابلے میں شکست ہو گئی فرعون کو اور جادوگر بھی ایمان لے آئے، تو یہ جا کے اپنے محل میں بیٹھ گیا اور غصے سے پیش و تاب کھاتا ہوا، اور آئندہ کی کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے کیا کرنا ہے. اور اسی بیچ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب موقع ہے، فرعون پر ایک شرمندگی کا وقت آیا ہے، تو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آپ نکل جائیں، یہ موقع ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات نکل جائیے. اسری رات کو نکلنا، راتوں رات نکل جائیے، بعبادی میرے بندوں کو لے کر. بندوں سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، بنا دیجئے ان کے لیے راستہ، فی البحر، سمندر میں. لکھیں بحر قلزم، بحر قلزم، ان کے لیے بنا دیجئے راستہ سمندر میں، یبسا، خشک. طریقاً کے نیچے لکھے موصوف، یبسن کے نیچے لکھے صفت. سمجھ گئے؟ تو ان کو کہا کہ آپ خشک راستہ بنا دیجئے. خشک راستہ بنانا تو اللہ پاک کے حکم سے تھا، لیکن ان کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ اپنی لاٹھی ماریں پانی پر. کیا ماریں؟ آپ لاٹھی مار دیں، راستہ بنانا پھر ہمارا کام ہوگا. لا تخاف درکا ولا تخشا، اور فرمایا آپ خوف نہ رکھیں تعاقب کا اور نہ غرق ہونے کا. کس چیز کا؟ اس لیے کہ پریشانیاں دو تھی نا. اب آگے بحر قلزم آیا اور پیچھے فرعون بھی ہے، اس کو اطلاع ملی، وہ بھی اپنی فوج لے کر نکلا. اب آگے دریا ہے، اس کا پانی ہے، وہ بھی موت.
پیچھے فرعون کا لشکر وہ بھی موت. اسباب کے درجے میں تو دونوں اسباب موت کے درمیان جمع ہو گئے. اس لیے جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا نا، اتنے کچے لوگ تھے کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، آپ نے ہمیں مروا دیا. یہ کچا آدمی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ایک دم کہے کہ بھئی آپ نے کیوں یہ بات کی. یا تو یہ کہ انسان کسی کو بڑا بنائے نہیں، یا تو یہ کہ انسان کسی سے مشورہ مانگے نہیں. اب ہمارے ہاں ایک اخلاقی کمزوری آپ غور کریں پیدا ہوئی ہے کہ پہلے کہیں گے یار ابھی مشورہ دے، کیا کریں یار مشورہ دے. تو آپ نے مشورہ دیا کہ یار چلو بھئی یہاں سے چلتے ہیں، اور جب وہاں سے گئے ٹریفک میں پھنس گئے. جب پھنس گئے یار کیوں ہمیں ایسی غلط بات بتائی. جو چیز مشورہ تھی پہلے اب وہ الزام بن گئے. سمجھ گئے؟ یہ اخلاقی کمزوری ہوتی ہے دوستو. یا یہ کہ پہلے کہا کہ بس جیسے حضرت فرمائیں گے وہی ہوگا، بس جیسے حضرت فرمائیں. تو حضرت تو اپنی تسبیحات میں حالت استغراق میں تھے، تو حضرت نے فرمایا بھئی یہاں والے سے لے لیں. اب یہاں سے لے گئے تو آگے پتہ چلا کہ بھئی احتجاج چل رہا ہے، 10 دن سے پانی نہیں آیا، روڈ بند ہے، اور کچھ پتہ نہیں کب تک بند ہوگا. تو اب پریشان ہو گئے. تو اب کان میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت بھی کچھ دیکھتے نہیں ہیں، لا کے سب کو یہاں پہ پھنسا دیا. تو مقصد یہ ہے کہ یا تو حضرت بنائے نہیں، یا یہ کہ مشورہ مانگے نہیں، لیکن آپ کسی کو بڑا مان رہے ہیں یا اس کے مشورے کو مفید سمجھ رہے ہیں تو اس کو اب الزام آپ نہیں دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اخلاقیات کا جنازہ پھر نکل جاتا ہے. تو جب ایسا ہوا تو کہا کہ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا، ہمیں یہاں لے آئے اور اب 2 موتوں کے بیچ میں ہمیں ڈال دیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا تخافوا درکا، نہ آپ تعاقب کا خوف رکھیں گے اور نہ غرق ہونے کا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے پیچھا کیا ان کا، بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ. فرعون کو پتہ چلا کہ جی موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر ہاتھ سے نکل گئے. تو لشکروں سے کہا چلو بھائی پیچھا کرو ابھی. تو وہ اپنے لشکروں کو لے کر آپ کے پیچھے روانہ ہوا. لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ آگے بحر قلزم ہے اور 12 راستے اس میں بن گئے ہیں خشک. کتنے راستے؟ 12. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے ترتیب سے جا رہے ہیں. اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو اس کو کچھ دیر ایک احساس تو ہوا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر کہا کہ راستے بنے ہوئے، جب یہ لوگ گئے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے. تو اس نے اپنے لشکروں سے کہا کہ تم بھی گھوڑے ڈال دو. انہوں نے بھی ڈال دیے، یہ بھی روانہ ہو گئے اور راستہ بنا ہوا ہے تو اور مطمئن ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کا حکم تو نہیں تھا. جب بیچ عین وسط میں پہنچے اللہ پاک نے پانی کو ملا دیا. شروع میں نہیں ملایا تاکہ یہ بیچ تک آ جائے، اور بیچ میں جا کے ملا دیا اور فرعون اس میں کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. دیکھیں فغشیہم من الیم بما غشیہم، بس ڈھانپ دیا ان کو. ہم کے نیچے لکھے فرعون اور اس کا لشکر. ڈھانپ دیا فرعون اور اس کے لشکر کو من الیم میں، دریا کی موجوں نے، ما غشیہم جو ڈھانپ دیا، جو ڈھانپ دیا. حاشیے پر لکھے ما غشیہم، یہ ابہام برائے تعظیم ہے. ابہام ایک مبہم ہے نا، کیا ڈھانپ دیا ان لوگوں کو. بعض دفعہ ایک چیز ابہام کے انداز میں ہوتی ہے، بس کیا کہیں، ایک عجیب سی کیفیت تھی. یہ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما هَدَىٰ، اور وہ ہدایت پر نہیں تھا، ہدایت پر نہیں تھا. یا بنی اسرائیل، لکھے تذکیر انعامات، تذکیر. اب اللہ پاک اپنے انعامات یاد دلائیں گے بنی اسرائیل کو. فرمایا اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، نعمت نمبر 1، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. دشمن کون تھا؟ فرعون. وواعدناکم جانب الطور الایمن، نعمت نمبر 2، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب کا. طور کی نیچے لکھے للتورات،
للتورات، یہ وعدہ کس چیز کا تھا؟ تورات کا۔ ہم نے کہا تھا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام سرکردہ لوگوں کے ساتھ آ جائیں کوہ طور کی دائیں جانب میں، ہم ان کو تورات دے دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نعمت نمبر 3، اور ہم نے اتاری تم لوگوں پر من و سلوہ، بٹیر اور حلوہ اتارا، بٹیر اور حلوہ۔ تو آسمان سے بھنے ہوئے بٹیر اور حلوہ اترتا تھا ان کے لیے، تیار کھانے کھائے انہوں نے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس سے پہلے نکالے وقلنا، اور ہم نے کہا کھاؤ ہمارے اس دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے، ہمارے اس دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی مت کرو، تجاوز، سرکشی نہیں کرو۔ سرکشی یہ تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ فکر نہیں کرو، روز کا روز کھاؤ، ذخیرہ سٹاک نہیں کرنا۔ انسان حریص ہے نا، جب کھانا پکاتا ہے تو پہلے جا کے ڈیپ فریزر چیک کرتا ہے کہ اس میں کتنی جگہ ہے، اس لیے کہ آدھی ہانڈی اندر رکھنی ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اسٹور نہیں کرنا ہے، روز کا روز آئے گا۔ لیکن انہوں نے کچھ دن کے بعد سوچا ایسا نہ ہو کہ نہ آئے، پھر کیا کریں گے، تو اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس معاملے میں تجاوز مت کرنا، یعنی ذخیرہ مت کرنا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پہ اتر آئے گا میرا غضب، غصہ۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غصہ اتر آئے، فقد ہوا، تو وہ تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، لکھے ترغیب، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کو جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صالحا، اور نیک اعمال کر لے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت پر قائم رہے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس لیے کہ توبہ، ایمان، اعمال صالحہ یہ سب تو ذکر ہو گئے نا، اس کے بعد یہ کہنا کہ پھر وہ ہدایت بھی لے آئے، یہ مطلب نہیں ہے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، لکھے مکالمہ موسیٰ و باری تعالی، مکالمہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کچھ مکالمہ ہوا آپس میں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ پاک نے تورات دینے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، آپ جو ہے اپنی قوم کو لے کر میرے پاس آ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بھئی تیار ہو جاؤ، اللہ کے پاس جانا ہے کوہ طور پر، اور وہاں ہمیں بہت بڑی نعمت یعنی آسمانی کتاب ملنے والی۔ یہ فرما کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پیچھے آؤ اور میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ انسان کو جس سے حقیقتاً محبت ہوتی ہے تو یہ اس میں جلدی کرتا ہے، خود پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا کہ آپ ان کو ترتیب دے کر لائیں اور میں جا رہا ہوں آگے۔ لیکن پیچھے کچھ کہانی تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور پیچھے ایک شخص تھا سامری نام کا، سامری ایک جادوگر قسم کا آدمی تھا، اور یہ الٹے سیدھے کام کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو پیچھے دوبارہ سے ایک غلط کام میں لگا دیا، ایک بچڑا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بنا کر ان کو اس کی عبادت میں لگا دیا۔ اس کی تفصیل آ رہی، دیکھیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کون سی چیز آپ کو جلدی لے آئی اپنی قوم کے مقابلے میں، آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں میرے پاس آ گئے؟ اللہ نے پوچھا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی علی اثری، وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں وہ لوگ۔ باقی وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے میرے رب میں آپ کی طرف جلدی آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، میں تو آپ کی محبت میں آیا ہوں، محبت میں آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال اللہ نے فرمایا فإنا قد فتنا قومک من بعدک، ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمایا ہے۔ پیچھے آپ کی قوم آپ کو نہیں پتا، لیکن ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئی، اور یہ سب شرارت کس نے کی؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ،
سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، سامری نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو غصے میں آ گئے، جلال میں، تو فرجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف۔ نیچے لکھے بعد میعاد 40 یوما، بعد میعاد 40 دن کی جو میعاد تھی نا کہ آپ نے کوہ طور پہ 40 دن گزارنے، وہ پورے کر کے موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنی قوم کے پاس، لیکن خوش نہیں تھے، غصے میں تھے، غضبان آصفا، غضبناک ہو کر، غمناک ہو کر، یہ فرق ہے، غضبناک ہو کر اور غمناک ہو کر۔ قال یا قوم، لکھے خطاب اول بقوم، خطاب اول بقوم، پہلے اپنی قوم سے ایک خطاب کیا، جا کے کہا یا قوم، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدا حسنا کے نیچے لکھے یعنی تورات کا، یعنی تورات کا۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر زمانہ لمبا ہو گیا کہ تم نے کہا بھئی یہ تو بڑا ٹائم لگ رہا ہے، اتنے بے بس ہو گئے، تم پہ زمانہ لمبا ہو گیا؟ ام اردتم، یا تم نے یہ چاہا ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے، پھر سے اللہ کے غصے کو دعوت دی۔ فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرے سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر لی۔ اب بتاؤ کیوں ایسا کیا؟ میں نے تو تمہیں کہا کہ میرے پیچھے فوراً آؤ، کیوں نہیں آئے فوراً؟ قالوا، لکھے جواب قوم، جواب قوم نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی بملکنا، اپنے اختیار سے نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ وجہ یہ ہوئی، لیکننا، بلکہ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، ہم سے بوجھ اٹھایا گیا، ہم سے بوجھ اٹھایا، یعنی ہم نے اٹھایا ہوا تھا من زینت القوم، قوم کے زیورات کو۔ کیا اٹھائے ہوئے تھے قوم کے؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ لوگ مصر سے نکل رہے تھے نا رات کو، تو دائیں بائیں کی تو ساری آبادی تھی فرعونیوں کی، کیسے نکلیں؟ تو اب ان کو بھٹکانے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ یہ ماحول بنائے کہ جیسے ہم اپنی ایک شادی میں جا رہے ہیں، بنی اسرائیل والوں، اور ان کو مزید مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ وہ زیورات ذرا دے دیں تاکہ ہماری مستورات شادی میں شرکت کر لیں اور زیورات پہن کر صبح واپس کر دیں، اور یہ لوگ کرتے تھے اس طرح۔ تو انہوں نے وہ زیورات لے کر ان کی مستورات کو دے دیے اور مطمئن ہو گئے کہ واقعی شادی میں جا رہے ہیں۔ تو وہ زیورات ان کے ساتھ تھے فرعونیوں کے، وہ ساتھ لا رہے تھے راستے میں، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کہا وہ جو قوم کے زیورات ہم نے اٹھائے ہوئے تھے، فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان کو ڈال دیا، نیچے لکھے فِي النَّارِ، کس میں؟ آگ میں، ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، سامری نے بھی ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پھر ان کے لیے بنا لیا ایک بچڑے کا جسدن، جسم۔ اخرجہ کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ بنا دیا۔ سامری نے بنا دیا ان لوگوں کے لیے عجلن جسدا، ایک بچڑے کا جسم، لہو خوار، جس کی آواز تھی، بس پوں پوں آواز آتی تھی، آواز تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور پھر کہنے لگے، لکھیں سامریوں کا وظیفہ، کن کا وظیفہ؟ سامریوں کا۔ اب سامری اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے نا، یہ کچھ کر کے وہ کیا کہنے لگے؟ ہذا الہکم و الہ موسیٰ، کا یہ جو گائے کا بچڑا ہے یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی یہ ہے۔ فنسیہ، لیکن وہ بھول گئے،
وہ جو تور گئے ہیں نا، غلط جگہ پہ چلے گئے نعوذ باللہ، اصل معبود تو یہ ہے۔ تو یہ کہانی ساری بنی اسرائیل نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اصل میں جب یہ لوگ آ رہے تھے راستے میں تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ اپنے بت کی عبادت کر رہی تھی۔ ان کے اندر تو وہ کہتے ہیں نا، وہ غلامی کے اثرات طویل عرصہ رہتے ہیں، تو فرعونیوں کی غلامی میں رہے تھے۔ تو جب دیکھا نا اس بت پرستی کو، دوبارہ اپنے وہ پرانے دن یاد آئے، تو کہا کہ دیکھیں کیسے معبود کی عبادت ہو رہی ہے یہاں۔ تو سامری نے کہا تمہیں بھی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک بچڑے کا جسم بنایا، جو ہوتا ہے نا ایک فرضی طور پر، ایک وہ بنایا۔ فرضی سے مراد یعنی کوئی اصلی نہیں تھا، گوشت پوست کا نہیں تھا، بلکہ ایک بنایا ہوا جسم تھا۔ اور اس کو بنانے کے بعد کہا کہ اس کے منہ میں یہ سارے زیورات ڈال دو، اندر ڈال دو۔ سب نے ڈال دیے، اور پھر سامری کے پاس جو تھے وہ بھی ڈال دیا۔ اب اندر ڈالے، پھر سامری نے اس بچڑے کا جو جسم بنایا تھا وہ ہلایا، تو وہ اس میں سے ایک آواز سی آنے لگی، جیسے ربڑ کے کھلینے کو دبائیں تو پوں 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 ہوتی ہے نا، وہ آواز آ رہی۔ کہا دیکھو یہ بات بھی کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اصل رب تو یہ ہے۔ تو ان وہ جراثیم تو پہلے سے تھے ان میں، تو انہوں نے کہا واقعی ہے۔ تو یہ ساری کہانی بنی اسرائیل نے ان کو سنائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افلا یرون، لکھیں آیت توحید نمبر 4، آیت توحید نمبر 4، فرمایا افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے، یہ بنی اسرائیل والے دیکھتے نہیں کہ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا نہ ان کو جواب دے سکتا ہے، نہ تو ان کو جواب دے سکتا ہے، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کے لیے نقصان اور نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ پوں پوں کہنے سے وہ رب بن گیا، آواز نکل رہی۔ تو کہا کہ چلو تم کوئی بات کہو وہ جواب دے دیں تو مان لیا جائے، یا یہ کہ وہ کوئی ہمارے نفع اور نقصان میں کوئی کارآمد ہو جائے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا معبود ہے؟ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، یہی قصہ ہے، انشاءاللہ آگے اسی کا تسلسل ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ حضرات وقفہ فرما لیں، وضو وغیرہ فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔